باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین سیدنا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وقولہ الحق هو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ آج کا ٹاپک شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں، آیات الہی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیسے منافقین ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسے نہیں کرنا چاہیے۔ مجلس، عزاداری، ماتم، تعزیہ، جلوس، زلزلہ سے متعلق اور فتوے جو قرآن کی خود مخالفت کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ المائدہ میں ارشاد رب العزت ہوا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن کے مطابق حکم یا فتویٰ نہ دے وہ کافر ہیں، فاسق ہیں اور ظالم ہیں۔ تو فتویٰ دینے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے، اور جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں فتووں پہ عمل کرنے سے پہلے یہ نہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں پہلے کہ کہیں آیا فتویٰ قرآن کی مخالفت تو نہیں کر رہا ہے، ہمیں گمراہ تو نہیں کیا جا رہا ہے شیطان کی طرح۔ ایسا نہ ہو کہ فتووں پہ عمل کریں اور جہنم کے مستحق ہو جائیں۔ بہرحال آج کا ٹاپک تعزیہ، علم، زلجنا، مجلس، ماتم پہ جو فتوے اور آروپ جسے کہتے ہیں ہم لوگ لگتے ہیں، ان کے متعلق قرآن سے مسئلوں کا حل کیا جائے گا۔ میرا جو پیج ہے قرآن اور اہل بیت، جس کو میں نے نام دیا ہے اہل بیتزم، ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے۔ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرما دی ہیں۔ بس ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور ہر ایک کی ہدایت ہوئے گی بھی نہیں، قرآن ہر ایک کی سمجھ میں آئے گا بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ صرف متقیوں کی ہدایت کرے گی، ہر ایک کی ہدایت نہیں کرے گی۔ آپ حافظ قرآن ہوں، ایک دن میں 3 4 پارے کی تلاوت کر لیں، ایک گھنٹے میں 4 پارے پڑھ لیں، ہر ایک کی ہدایت نہیں کرے گی۔ سورہ بقرہ کی شروعاتی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صرف متقیوں کی ہدایت کرے گی۔ قرآن کے متعلق، ہدایت کے متعلق نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کا ٹاپک ہے شعائر اللہ۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ دلوں میں جب تقویٰ ہوتا ہے، تقویٰ اس سے حاصل ہوتی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 32، اگر اس کا جوڑ نکالا جائے گا، عدد نکالا جائے گا تو 3 2 5 یعنی پنجتن 5۔ سورہ حج میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے 32ویں آیت، جس کا عدد 5 ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ جب دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے اس سے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ یعنی تقوی کی بات آ گئی یہاں پہ۔ اگر اس کا برعکس دیکھا جائے، جن کے دلوں میں تقویٰ نہیں ہوگا وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم نہیں کریں گے، یعنی جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ اللہ کی نشانیوں کی، شاعر اللہ کی تعظیم کریں گے۔ اب آئیے دیکھیں قرآن کے کیا کیا ہیں شاعر اللہ۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک اور پاکیزہ ہے، پھر اللہ کا گھر کیسا؟ اللہ کا گھر کیسا؟ ناقۃ اللہ، جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ کی تو اونٹنی تھی نہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، مگر نسبت اللہ کی طرف سے ہے۔ ناقۃ اللہ، اللہ کا ناقہ۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
جب اپنی زوجہ کو ریگستان میں چھوڑ کے گئے اور بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا جب تڑپ رہی تھیں بچے کے لیے، دوڑ رہی تھیں صفا مروہ کے درمیان، بچہ پیاس کے لیے تڑپ رہا تھا، تو اللہ نے ان پہاڑیوں جہاں تک انہیں چکر لگایا صفا اور مروہ کے درمیان، اس کو اللہ نے شعائر اللہ کہا ہے۔ اللہ وہاں پہ نہیں آئے تھے صفا مروہ میں، ایک نبی کی زوجہ جہاں پہ دوڑیں، ایک نبی کی زوجہ جہاں پہ دوڑیں اللہ کی طرف نسبت گئی۔ شعائر اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانی میں سے ہے ایک زوجہ۔ تو یہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جن کا مرتبہ کیا بلند مرتبہ ہے، ان کی اولاد سے کوئی چیز مس ہو جائے، نسبت دے دی جائے تو وہ شرک اور بدعت ہو جائے گا۔ یعنی بی بی ہاجرہ کا بچہ تڑپا تو اللہ نے شاعر اللہ صفا مروہ کا شاعر اللہ کے نام سے بلایا، اور فاطمہ زہرا کا جہاں لال قتل کر دیا جائے تو اس کو آپ لوگ شرک اور بدعت کہیں گے۔ ناقۃ اللہ حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کا ذکر ہے، صفا مروہ کا ذکر ہے قرآن پاک میں، ایسے نہ جانے کتنی اور چیزوں کا ہے۔ بہت طولانی ویڈیو بنانا مقصد نہیں ہے، پیغام کو پہنچا دینا بس۔ اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں تک عام مسلمان، جاہل مسلمان جو فتووں کے چکر میں آ کے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں اور اہل بیت اطہار سے دشمنی مول لے رہے ہیں، یہ ان کو جہنم رسید کر دے گی۔ اور جب جہنم میں لوگ جائیں گے، سورہ احزاب اور سورہ فرقان کی آیت ہے، جب جہنم والے کہیں گے کہ اپنے سرداروں کے جن کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے، جب جہنم میں ان پہ عذاب دیا جائے گا تو یہ کہیں گے یا اللہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے ہیں، لہٰذا تو ان پر ڈبل عذاب کر، دوہرا عذاب کر۔ تو جن کے یہ فالوور ہیں، جن فتووں پہ عمل کرتے ہیں، ان پر ڈبل، جن کی وجہ سے قوم گمراہ ہوئی ہے، اس پر ڈبل عذاب ہوگا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، سورہ فرقان کی آیت ہے کہ ان کے سرداروں پہ ڈبل عذاب کیا جائے گا۔ اب آپ آئیے شاعر اللہ کے متعلق میں نے 2 مثالیں دے دی، ناقۃ اللہ ہے، شاعر اللہ نہ جانے کتنی بھی ہیں، اور انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ذکر کروں گا، طولانی ویڈیو ہو جائے گا۔ اب آئیے دیکھیے یہاں پہ تعظیم، قرآن میں کیا ہے، ذالکہ یعظم بنا ہے تعظیم سے۔ تعظیم اور عبادت میں فرق ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسانوں کو جنوں کو خلق کیا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کریں۔ جیسے اللہ کا یہ عبادت کو حکم ہے، وہیں پہ تعظیم کا بھی حکم ہے، یعنی تعظیم بھی کرنا ہے اور عبادت بھی کرنا ہے۔ جہاں سے اللہ کا عبادت کا حکم ہے، ویسے ہی تعظیم کا بھی حکم ہے، اور تعظیم جب ہوگی جب دلوں میں تقویٰ ہوگا۔ اور تقویٰ کب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اے علی آپ کی محبت تقویٰ ہے اور آپ کا بغض کفر ہے۔ بس جہاں علی ابن ابی طالب کی محبت ہوگی وہاں تقویٰ ہوگا، اور وہی لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کریں گے۔ بس بات کو تمام کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے تعزیوں پہ، ذوالجناح پہ، مجلس ماتم پہ شرک و بدعت کے فتوے لگتے ہیں۔ آپ کو یہیں سے واضح کر دوں، ہم نے تعزیہ دیکھا، ہمیں کون یاد آیا؟ بے ساختہ اللہ یاد نہیں آیا، ہمیں یاد آئے حسین۔ علم پہ نظر پڑی، ہمیں یاد آئے عباس۔ نہ تو ہم حسین کو خدا مان رہے ہیں، نہ عباس کو خدا مان رہے ہیں۔ جھولے پہ نظر، گہوارے پہ نظر پڑی تو ہمیں علی اصغر یاد آئے۔ بیڑیوں پہ نظر پڑی تو ہمیں جو ہے عابد بیمار نظر آئے۔ ذوالجناح پہ نظر پڑی تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں گھوڑا یاد آیا، ذوالجناح جسے ہم کہتے ہیں۔ ہم تعزیہ رکھ کے عبادت نہیں کرتے کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً تعزیہ، نہیں، ہم قربتاً اللہ کی نیت کرتے ہیں۔ نہ علم کے آگے نماز پڑھتے ہیں کہ علم رکھ کے نماز پڑھ لیں، تب یہ شرک ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں علم کی قربتاً، علم تعزیہ ذوالجناح، جی نہیں، علم کی ہم تعظیم کرتے ہیں۔ ادھر سے دور سے دیکھا کہ علم آ رہا ہے، تعزیہ اٹھا آ رہا ہے، ہم اپنی گاڑی سے چل لیتے، پیدل چل لیتے، ہم نے تعظیماً سر کو جھکا دیا اور سلام کیا۔ نسبت کس سے ہے؟ تعزیہ دیکھ کے امام حسین یاد آ رہے ہیں، علم دیکھ کے عباس یاد آ رہے ہیں، گہوارہ دیکھ کے، جھولا دیکھ کے علی اصغر یاد آ رہے ہیں۔ وہاں پہ صفا مروہ سے ہمیں کیا یاد آئیں؟ بی بی ہاجرہ یاد آئی، ناقۃ اللہ سے حضرت صالح یاد آئے۔ ایسے ہی نہ جانے تمام کتنی مثالیں دی ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ضرور فرمایا ہے کہ ہم نے کھول کے ایک مسئلے کو حل کر دیا۔ قرآن میں ہر خشک اور تر کی ایک مثال کو ہم نے واضح کر دیا ہے، مگر وہ لوگ جو ہدایت حاصل کریں اس سے، تو یہ ہر ایک کو
سمجھ میں نہیں آئے گا. بس ہدی للمتقین، ہدایت اسی کی کرے گا قرآن جو متقین ہوں گے. متقی کون ہوں گے؟ امیر المومنین، امام المتقین، علی ابن ابی طالب کے ماننے والے. اور تقوی، جہاں تقوی ہوگا وہیں پہ جو ہے وہ تعظیم کریں گے. ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تقوی کے متعلق، اور بہرحال اب کیا بتایا جائے، اماموں کو لوگ ڈگری اور پی ایچ ڈی سمجھتے ہیں. جیسے میں میڈیکل پروفیشنل ہوں، تو ایک ہم لوگ میں ٹرم چلتی جھولا چھاپ ڈاکٹر، یا پیسے دے کے ڈگری لے لی کہیں سے اور آتا جاتا کچھ نہیں ہے. تو جو امامے والا مسئلہ ہے بس یہی ہو رہا ہے کہ بس امامے رکھے لے رہے، اور مطالعہ ہے نہیں، کتابوں کی روح گردانی ہے نہیں، پڑھتے لکھتے ہے نہیں. اللہ نے بھی ہدایت نہیں دی ہے، ورنہ قرآن سے ہی ان کی ہدایت ہو سکتی تھی. قرآن میں سینکڑوں ہزاروں یا نبی کی حدیثی دیکھ لیتے کہ تقوی ہے، علی کی محبت کفر ہے، علی کا بغض. اور تعظیم کون کرتا ہے؟ جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے. تقوی کس کے دل میں ہوگا؟ جو علی ابن ابی طالب کو ایمان مانی ہے. بہرحال آج کا ویڈیو اصال ثواب کرتا ہوں نذیر حسین ابن فدا حسین اپنے نانا مرحوم کے لیے، جو ایک مولائی شخص تھے، ان کی روح کے لیے. جو کوئی بھی نماز تہجد پڑھتا ہو، اگر یاد آ جائے، ویڈیو پسند آئے، دلیل اچھی لگے، حق لگے، تو ان کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.